تمہیدی کلام۔ السلام علیکم، دا ایکسپلینڈ میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ النساء کی آیات 7 تا 12 کا آسان اور سلیس مفہوم سمجھیں گے۔ ان مبارک آیات میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد بالخصوص وراثت کی تقسیم اور یتیموں کے مالی حقوق کے بارے میں انتہائی اہم اور عادلانہ احکام عطا فرمائے ہیں۔ موضوع: وراثت میں مرد اور عورت کا حق، یتیموں اور مسکینوں کا خیال، یتیم کے مال کی حفاظت، اولاد والدین اور میاں بیوی کے حصے، قرض اور وصیت کی ادائیگی۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ آیت نمبر 7۔ مفہوم: والدین اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں مردوں اور عورتوں دونوں کا مقررہ حصہ ہے۔ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، وراثت کی تقسیم اللہ کا فرض کردہ حکم ہے۔ آیت نمبر 8۔ مفہوم: وراثت کی تقسیم کے وقت اگر غیر وارث رشتہ دار یتیم یا مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ نہ کچھ دو اور ان سے شائستگی اور نرمی سے بات کرو۔ آیت نمبر 9۔ مفہوم: لوگوں کو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔ وہ سوچیں کہ اگر وہ اپنے پیچھے بے بس بچے چھوڑ جاتے تو ان کے لیے کتنے فکر مند ہوتے۔ آیت نمبر 10۔ مفہوم: جو لوگ ظلم اور ناانصافی سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 11۔ مفہوم: اولادوں میں بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ والدین کا حصہ بھی حالات کے مطابق مقرر ہے۔ یہ تمام تقسیم میت کا قرض ادا کرنے اور اس کی جائز وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگی۔ آیت نمبر 12۔ مفہوم: شوہر اور بیوی کی وراثت کا حصہ اولاد کی موجودگی یا عدم موجودگی کے مطابق طے ہوتا ہے۔ کسی کو نقصان پہنچائے بغیر قرض اور وصیت کی ادائیگی پہلے کی جائے گی۔ خلاصہ: سورۃ النساء کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کی معاشی بنیاد اور عادلانہ نظام وراثت کا مفصل احاطہ فرمایا ہے۔ اسلام نے زمانہ جاہلیت کے تمام ظالمانہ رواجوں کا خاتمہ کرتے ہوئے وراثت میں تمام شرعی وارثوں بالخصوص عورتوں، بچیوں اور یتیموں کے حصوں کا تعاون فرض کر دیا ہے، قطع نظر اس کے کہ چھوڑا گیا ترکہ کم ہو یا زیادہ۔ ان احکام میں معاشرتی اخلاق کا خیال رکھتے ہوئے ہدایت دی گئی ہے کہ وراثت کی تقسیم کے موقع پر اگر غریب، یتیم یا غیر وارث رشتہ دار موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ دے کر خوش دلی اور نرمی سے رخصت کیا جائے۔ مزید برہ یتیموں کی امانتوں کی حفاظت کی سخت تاکید کی گئی ہے اور ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے یا ان کا مال ناانصافی سے ہڑپ کرنے کو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ آیات میں اولاد والدین، شوہر اور بیوی کے وراثت میں مخصوص حصوں کی مکمل حد بندی کی گئی ہے۔ ان تمام احکام کی روح یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم سے قبل میت کے واجب الادا قرضوں کی ادائیگی اور اس کی شرعی وصیت کا نفاذ لازمی طور پر کیا جائے تاکہ کسی پر بھی مالی ظلم یا حق تلفی نہ ہو اور اللہ کا مقرر کردہ عادلانہ نظام قائم رہے۔ اہم پیغام: ان مبارک آیات کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ مالی معاملات اور وراثت کی تقسیم میں اپنی پسند و ناپسند کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی جائے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مال و دولت پر کسی کا حق مارنا، یتیموں اور عورتوں جیسے کمزور طبقات کی حق تلفی کرنا آخرت میں سخت عذاب کا سبب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طے کردہ حدود کا احترام کریں، یتیموں کے مال کی ایمانداری سے حفاظت کریں اور اپنے تمام لین دین کو انصاف، تقوی اور شفافیت پر قائم رکھیں۔ اختتامی دعا: اے اللہ، ہمیں اپنے تمام معاملات میں تیری طے کردہ حدود کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو حرص، طمع، ناانصافی سے پاک کر دے اور ہمیں یتیموں، مسکینوں اور تمام رشتہ داروں کے حقوق ایمانداری سے ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں قرآنی تعلیمات پر سچے دل سے عمل کرنے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والے بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ خیر کا پیغام دوسروں تک پہنچ سکے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔